بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کی طرف سے مہربانی ہو جائے تو تم کیا کرو؟ فلیفرحوا، بس تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ خوشی منانا جو ہے حضور کی ولادت پر یہ کیسا عمل ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے اور خوشی کیسے منائیں۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونے کا وقت یا ولادت کا دن۔ تو یہ لفظی معنی ہے تو حضور علیہ السلام کے میلاد النبی سے کیا مراد ہے یا میلاد النبی کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد النبی وہ دن ہوتا ہے جب وہ محفل ہوتی ہے، جب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر حضور کی ولادت کے تذکرے کیے جائیں، جہاں پر حضور کی سیرت بیان کی جائے، جہاں پر حضور کا ذکر خیر کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ میلاد النبی۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں ایک محفل سجائی تھی کہ جس میں صرف اللہ کی ذات تھی، وہ تمام انبیاء و مرسلین تھے۔ اللہ نے سب کو جمع کر کے ان سے میثاق لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں نبوت بھی عطا کروں گا، تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس میرا محبوب رسول آ جائے گا تو تم سب نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام دنیا کو تخلیق کرنے سے پہلے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا میلاد جو ہے وہ عالم ارواح میں بنا دیا تھا حضور کی دنیا میں آمد سے پہلے۔ پھر ہر نبی آتا گیا، ہر نبی نے حضور کا میلاد بنایا، ہر نبی نے حضور کا ذکر کیا کہ بھائی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کی تم نے اتباع کرنی ہے، تم پر جس کی اتباع لازم ہے۔ ہر نبی حضور کا ذکر کرتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو میلاد عالم ارواح میں منا دیا، میں نے آپ کے سامنے قرآن کا حوالہ پیش کر دیا۔ اس کے بعد ہر نبی آتا رہا، ہر نبی نے یہ اعلان کیا کہ جب بھی میں چلا جاؤں میرے بعد ایک رسول آ جائے گا، اس رسول کی تم سب نے اتباع کرنی ہے، اس رسول کی تم سب نے پیروی کرنی ہے، اس رسول کی تم سب نے مدد کرنی ہے۔ یہ ہر نبی نے خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ کیا؟ کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے، اور لفظ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو ہر نبی نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، تم سب نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو تمام انبیاء نے حضور علیہ السلام کی ولادت جو ہے اس کا ذکر فرما دیا۔ اب آ جاتا ہے حضور کا اپنا عمل، حضور نے اپنا میلاد کیسے منایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور یہی وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت عطا کی۔ یعنی اس دن میں دو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمائے، اس خوشی میں میں کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں۔ پھر صحابہ نے کیسے خوشی منائی؟ صحابہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے تھے۔ ہم نے حضور کا میلاد کیسے منانا ہے؟ مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کرنا، ایسے میلاد پتہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلبۃ من اصحابہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گزرے تھے، مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، ہم سارے صحابہ وہاں پر بیٹھے تھے، حضرت امیر معاویہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے اور دیگر بڑے بڑے صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ حضور علیہ السلام آئے اور آ کر فرمایا حضور نے ما ادرککم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا؟ صحابہ نے جواب دیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، ہم تو یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ تعالیٰ اس نعمت پر
جو آپ کی صورت پہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اس پر شکر ادا کریں. ہم اس لیے بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے، حضرت نبی معاویہ فرماتے ہیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ما ادرککم الا ذاک، کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو اس بات پر کہ واقعی ہی تم اسی لیے بیٹھے ہو. تو صحابہ کرام نے قسم اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم صرف اور صرف مسجد میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا اس احسان پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، خبردار یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم پر تہمت لگانے کے لیے تم پر شک کرتے ہوئے قسم اٹھوائی ہے. نہیں، میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی بلکہ قسم اس لیے اٹھوائی ہے وَلَٰكِنَّهُ آتَانِي جِبْرِيلٌ، کہ لیکن میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے ہیں. فَأَخْبَرَنِي، پس انہوں نے مجھے خبر دی ہے إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور آ کر انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ مبارک ہو آپ کو جو آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو انہیں نعمت ملی ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مجلس پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. تو میلاد النبی کی جو محفل ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور اس بات پر خوشی منائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا کہ اللہ نے ہم پر اپنا محبوب نبی مبعوث فرمایا. تو خوشیاں مناؤ. تو ہم نے خوشی ضرور منانی ہے لیکن خوشی ہم نے گھوڑے نچا کر نہیں منانی. یہ بات توجہ کے ساتھ، ہم نے آج میلاد کے نام پر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے میلاد کے نام پر جناب گھوڑے نچا رہے ہیں، خسرے نچا رہے ہیں. الحمد للہ یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز موجود ہے. آپ معاشرے میں نکلے شہروں میں دیکھیں یہ کچھ ہو رہا ہے. نام کس کا ہوتا ہے؟ میلاد النبی. تو جناب پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب بڑے بڑے زلفیں کھولی ہوئی ہیں، دودھ بج رہا ہے اور وہ جناب ناچ رہے ہیں، دھمالے کر رہے ہیں. تو یہ میلاد نہیں. سمجھ آ گئی نا؟ میں نے شروع سے پورا موضوع لے کر اللہ تعالیٰ کے جو مبارک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے وعدہ لے کر جو حضور کی محفل سجائی تھی وہاں سے لے کر اب تک سارا میں نے آپ کو دلائل کے سامنے بیان کر دیا. لیکن کسی نے بھی اس طرح میلاد نہیں منایا کہ جس طرح جناب آج کل کی جو 2 نمبر پیر اور 2 نمبر جناب نام نہاد حضور کا میلاد منانے والے عاشق بنے بیٹھے ہیں. ایسا میلاد کسی نے نہیں منایا. یہ میلاد کیسا منانا ہے؟ جس طرح حضور نے منایا. صحابہ کرام بھی اس طرح، تابعین کا طریقہ تھا کہ وہ ہر پیر والے دن روزہ رکھا کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نبی نے روزہ رکھا. کیونکہ ہمارے نبی نے پیر والے دن کیا رکھا؟ بولے ذرا، پیر والے دن حضور نے کیا کیا؟ کس خوشی میں رکھا؟ اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں رکھا. تو ہم بھی کیا کریں؟ ہم حضور کا میلاد منائیں گے لیکن روزہ رکھ کر. کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے نا. پیر والے دن ہم روزہ رکھیں گے. یا جس دن کی حضور کا 12 ربیع الاول شریف ہے نا، 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا. سحر کا وقت تھا، سحری کا وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں بھیجا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ 12 ربیع الاول شریف کے دن ہم نے روزہ رکھنا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں ہر پیر والے دن روزہ رکھیں.